الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. جہاں بھی ذکر ہو ان کا وہاں ضرور آؤ. جہاں بھی ذکر ہو ان کا وہاں ضرور آؤ. ملے جو پھول گلزار نبی کے ان کو چن لاؤ. جہاں بھی ذکر ہو ان کا وہاں ضرور آؤ. ملے جو پھول گلزار نبی کے ان کو چن لاؤ. انہی کے کالی کملی میں شفائے روح ہے لوگوں. حقیقی زندگی چاہو تو کملی سے لپٹ جاؤ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ زمین و آسمان کے لوگ آج بھی ان کا ترانہ گنگناتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی ہے. اس سے پہلے ہی آپ کی امانت، آپ کی شجاعت، آپ کی صداقت مکہ والوں میں مشہور ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بجائے محمد کہنے کے بجائے لوگ آپ کو امین اور صادق کے لقب سے پکار رہے ہیں. یہ یوں ہی نہیں ہوا ہے کہ لوگ آپ کا نام بھول گئے اور آپ کو امین اور صادق کہہ کے بلانے لگے. یہ یوں ہی نہیں ہوا ہے. عرب کی سرزمین پر کسی نے حکومت نہیں کی. عرب کے لوگ آزاد تھے. آپ دیکھیں گے ایران کا بادشاہ ہے، کسرا کا بادشاہ ہے، حبشہ کا بادشاہ ہے، لیکن عرب کی سرزمین پر کوئی بادشاہ نہیں کسی نے حکومت کیا ہے. یہ لوگ آزاد تھے مگر من کے ساتھ تھے. ان لوگوں کے اندر چاپلوسی نہیں تھی، منافقت نہیں تھی، دوغلا پن نہیں تھا. کاغذ کی طرح ان کے دل سفید تھے. ہاں یہ بات تھی، جہالت تھی. اسی جہالت کی وجہ سے لڑائی ہوتی تھی، اور جب لڑائی چھڑ جاتی تھی تو کئی مہینے، سال تک یہ لوگ لڑائی کرتے ہی رہتے تھے. کتنے لوگ ناحق کا خون ہو جاتا تھا، قتل ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بچپنا ہے. آپ نے سنا اپنے چچا کے ساتھ ایک سفر کرتے ہیں تجارت کا، آپ واپس آتے ہیں، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں. اسی درمیان ایک لڑائی چھڑتی ہے. آپ کی عمر 15 کے قریب ہے. ایک لڑائی چھڑ جاتی ہے. کس سے؟ قبیلہ قیس اور قبیلہ قریش، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. ذی قعدہ کا مہینہ ہے. قبیلہ قیس ذی قعدہ کا مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، یہ مکہ مسجد حرام، یہ امن کا شہر ہے. اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ امن کا شہر اللہ نے اسے بنایا ہے.
یہاں آپ گھاس نہیں کاٹ سکتے، یہاں آپ لکڑیاں نہیں توڑ سکتے، یہاں آپ کسی کو مار نہیں سکتے، پرندوں کا شکار نہیں کر سکتے، اسی لیے آپ پرندوں کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے آج جو حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو کبوتروں کا ایک جھنڈ ہوتا ہے جسے کبوتر شوق بولتے ہیں، وہاں کبوتر ہی کبوتر رہتے ہیں۔ لوگ یہاں سے انڈیا سے دیگر ممالک سے جب جاتے ہیں تو جو جانکار ہیں وہ اپنے ساتھ مکئی ہے کوئی اور اناج لے کے جاتے ہیں، ان کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں، اور وہ کبوتر بھی اتنی مانوس ہے کہ آپ پاس سے گزریں گے اڑیں گے نہیں، اس لیے کہ وہاں آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے، شکار نہیں کر سکتے۔ اس شہر کو اللہ نے امن والا بنایا ہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کے قریب ہے، قبیلہ قیس چڑھائی کر دیتا قبیلہ قریش پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یاد رکھیے، جتنے بھی انبیاء کرام ہوئے ہیں سب معصوم ہیں، انبیاء کرام سے کوئی خطا اور غلطی سرزد نہیں ہوتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، بچپن سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کس خاندان میں ہوئی ہے؟ باپ بت بنانے والا ہے، بت فروش ہے، اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، ایسی کچھ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہم نے بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے جہاں لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا ہے کہ یہ ستارہ میرا رب ہے، یہ سورج میرا رب ہے، یہ چاند میرا رب ہے، جو جب سورج بھی غروب ہو گیا، چاند بھی غروب ہو گیا، ستارے بھی غائب ہو گئے، تو آپ کہنے لگے جو ڈوب جاتا ہے میں اس کو رب نہیں مانتا ہوں۔ یہ آپ سمجھا رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں پہ ہتھوڑا مار رہے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ بھی کسی کے ماتحت ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ رشد و ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ یہ لڑائی جب ہوئی ہے، آپ کے چچا ابو طالب، زبیر، سب لوگ لڑ رہے ہیں، کس سے؟ قبیلہ قیس سے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ آپ اس لڑائی میں حصہ نہیں لیے، آپ اس لڑائی میں حصہ نہیں لیے۔ ہاں بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دے رہے تھے، بس اتنا آپ نے سپورٹ کیا، تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دے رہے تھے۔ یہ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے، مکہ المکرمہ کے کچھ نیک لوگوں کی بدولت لڑائی رکتی ہے، پھر اس کے بعد ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ، عبداللہ بن جدعان بڑا سخی آدمی تھا، اس نے سب کی دعوت کی، فضل نام کے 3 لوگ اکٹھے ہوئے جس میں آپ کے چچا بھی ہیں حضرت زبیر، یہ سب اکٹھے ہوئے اور ایک معاہدہ ہوا کہ آج کے بعد چاہے قبیلے کی لڑائی ہو یا خاندان کی لڑائی ہو، جو ظالم ہوگا ہم سب اس کے خلاف ہوں گے، جو ظالم ہوگا ہم سب اس کے خلاف ہوں گے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اگر ظالم ہے لیکن میرے خاندان کا ہے، خامخواہ اس کا سپورٹ کرے، چاہے خاندان کا ہو، خونی رشتہ ہو یا نہ ہو، اگر وہ ظالم ہے مکہ کے سارے لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ تعصب کی لڑائی تھی، جہالت کی لڑائی تھی۔ جیسے آج کل ہم خان ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم صدیقی ہیں، اس کی بنا پر لڑائی ہو جاتی ہے، خاندانوں کی، قبیلوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں تلے اس کو لوٹ دیا ہے اور فرمایا ہے یہ جہالت کی لڑائی ہے، یہ گناہ کی لڑائی ہے، اسی لیے اس جنگ کو حرب الفجار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
حرب کے معنی لڑائی، فجار معنی گنہگار، یہ گنہگاروں کی لڑائی ہے، بدکاروں کی لڑائی، اس کا نام پڑتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی سپورٹ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کراس کرتی ہے 15 سال کے بعد۔ کس کی کفالت میں ہے؟ چچا ابو طالب کے۔ مالی حالت ان کی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ حوالے بھی کیا تو کس کے؟ جو خستہ حال ہیں، جن کی مالی حالت کمزور ہے۔ ابو لہب سیٹھ آدمی ہے۔ سورۃ اللہب آپ پڑھیے، اللہ نے کہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ ابو لہب کا مال، اس کی جائیداد، اس کی دولت کچھ کام نہیں آئی۔ یہ اتنا بڑا سیٹھ تھا، مگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کے حوالے نہیں کیا، ان کی تربیت میں نہیں دیا تو کس کے؟ چچا ابو طالب۔ مکہ کے سردار ہیں یہ، لیکن مالی حالت کمزور ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر کئی لوگوں کی بکریاں چراتے ہیں مزدوری پہ۔ جو پیسہ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے اپنی چچا کی کفالت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کس کے بیٹے ہیں؟ ابو طالب کے۔ ان کو اپنی پرورش میں لیتے ہیں، بعض بچوں کو حضرت عباس کے حوالے کرتے ہیں، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کما کر کے خود اپنی بھی اور اپنے چچا ان کے گھر والوں کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں۔ بکریاں چرانے میں جو پیسے ملتے تھے اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے۔ بچپن ہی میں آپ دیکھیں بچے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان سے بات کریں گے ان کی زبان سے بچپن والی بات نکلتی ہے، بچپنا ہوتا ہے۔ مگر ابو طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ بات کرتے تھے تو ادب احترام کے ساتھ آپ ان سے بات کرتے تو ایسا لگتا گویا بڑا ذہین آدمی ہے، بہت ذہین بچہ ہے یہ، اور بہت سمجھدار بچہ، اسے معلوم ہے بڑوں کا مقام، اسے معلوم ہے چھوٹوں کا مقام۔ اس لیے ابو طالب ادب و احترام سے گفتگو کرتے تھے اور ان کی باتوں کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ غور سے سنتے تھے۔ اس لیے آپ نے سنا کہ جب مکہ المکرمہ کے پاس، یعنی اللہ کے گھر کے پاس عبد المطلب کے لیے مسند بچتی تھی، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس مسند پر آ کے بیٹھ جائے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے آ کر کے اپنے دادا عبد المطلب کے مسند پر بیٹھ جاتے تھے۔ ٹوکنے والے ٹوکتے تھے، لیکن عبد المطلب کہتے چھوڑ دو میرے اس لاڈلے کو، اس کی تو بڑی اونچی شان ہے، اسے بیٹھنے دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات، اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنی دیانت، اپنی صداقت کے ذریعے سے ایک چھاپ بٹھائی۔ کیا بٹھائی؟ اسی لیے مکہ المکرمہ میں اب لوگ محمد کے بجائے آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ اس لیے یہ خبر جب حضرت خدیجہ کو پہنچتی ہے، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اسلام کی وہ پہلی خاتون ہے جو سب سے پہلی اسلام لے آئیں۔ ہم کیا بولتے ہیں، مردوں میں سب سے پہلے کون اسلام لایا؟ حضرت ابو بکر۔ بچوں میں کون؟ حضرت علی۔ غلاموں میں کون؟ حضرت زید۔ عورتوں میں کون؟ حضرت خدیجہ۔ لیکن ان سب میں مجموعی طور سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی مکہ المکرمہ، بلکہ یوں کہیے عرب کی وہ مالدار عورت ہے جس کو زمانے جاہلیت میں لوگ خدیجہ نہیں طاہرہ کہہ کے بلاتے ہیں۔ کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ طاہرہ کہہ کے۔ یہ وہ پاک دامن عورت ہے جس کا 2 بار نکاح ہوا، مگر 2 بار یہ عورت بیوہ ہو چکی ہے۔ 2 بار لوگ لکھتے تھے رجسٹر میں، کاغذ پہ پرچی جاتی تھی
حضرت خدیجہ مال اپنا لگاتی تھی اور تجارت کرنے والے تجارت کرتے تھے، پھر اس میں جو نفع ہوتا تھا فیصد کے حساب سے ان کو نفع ملتا تھا۔ ہر کسی کو مال نہیں دیتی تھی، باقاعدہ سفارش ہوتی تھی، اسے کہتے ہیں مال مزاربت۔ یہ اسلام میں بھی ہے، آپ کر سکتے ہیں، مال کوئی اور لگائے، محنت کسی کی اور کی ہو، فائدہ جو حاصل ہو فیصد کے حساب سے آپس میں تقسیم کر لو، اس کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت خدیجہ ہر کسی کو اپنا مال دیتی نہیں تھی۔ یہ مکہ المکرمہ جو شہر ہے صرف اسی کی نہیں، اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں عرب کے بڑے بڑے تاجر رہا کرتے تھے، تو یوں کہیے کہ پورے عرب میں سب سے بڑی مالدار وہ عورت ہے جن کا نام خدیجہ ہے۔ جب انہوں نے شہرہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا، آپ کی صداقت کا، تو 2 شوہروں سے یہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ لیکن یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ بہت سی عورتوں کو فہم و ذکا عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت آسیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صندوق میں رکھا، دریا میں ڈالا، وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس گیا، حضرت آسیہ نے اس کو اٹھایا، اٹھاتے ہی جب صندوق کھولا تو ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے، قرۃ عین لی، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ صرف یہی نہیں کہا قرۃ عین لی ولک، اے فرعون تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے۔ یہ آسیہ سمجھ گئی تھی کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، جسے صندوق میں رکھا گیا، جسے دریاؤں کے حوالے کیا گیا، یہ کہیں اور نہیں بہا، فرعون کے محل پہ بہہ کر آیا، یہ کوئی عظیم انسان بننے والا ہے۔ اس لیے ان کی فراست تھی، ان کی ذکاوت تھی، ان کی سمجھ تھی، وہ سمجھ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت حضرت آسیہ کو اسلام کی توفیق دی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے آدمی کو ایک مکہ مارا، فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، ایک مکہ مارنے سے وہ آدمی مر گیا۔ اب ادھر فرعون کی پولیس ادھر ادھر تلاش کر رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر مصر بھاگنا پڑا۔ آپ گئے، کہاں گئے؟ مدین کی طرف آپ جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ قیام کرتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی بھرنے کے لیے جب کنویں پر آتی ہیں، سارے لوگ پانی بھر لیتے ہیں، کنویں کو ڈھک دیتے ہیں، چلی جاتے ہیں۔ ابھی عورت، یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں آئی تھی پانی بھرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں تو آپ خود جو ہے کنویں سے پتھر ہٹاتے ہیں، اس کا ڈھکنا کھولتے ہیں اور ان دونوں لڑکیوں کو پانی بھر کر دے دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا، واقعہ ختم۔ لیکن آپ قرآن پاک پڑھیے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جب یہ دونوں بیٹیاں جاتی ہیں تو جا کر کیا کہتی ہیں؟ میرے ابا جان، ہم نے ایک نوجوان دیکھا ہے جو ہماری ہیلپ تو کیا ہے، ہماری مدد اس نے کی ہے، لیکن ہے وہ امانت دار، انہو لقوی امین، وہ طاقتور بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، مجھے 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا کی گئی، 40 جنتی مردوں کی طاقت اللہ نے۔ اب اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 بیویاں ہیں، آج اسلام مستشرقین، کفار، یہود و نصارہ اعتراض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اگر آپ ضرب لگائیں گے کہ ایک جنتی اور مرد کی طاقت کتنی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا کی گئی۔
اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کا شوق نہیں تھا عورتوں وغیرہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نکاح کیا ہے ہر ایک کے اندر حکمت ہے، مصلحت ہے۔ آگے آئے گی گفتگو انشاءاللہ، ازواج مطہرات کی ایک ایک سیرت انشاءاللہ بیان کروں گا اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے۔ لیکن جب شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جا کے کیا کہتی ہیں، اِنَّهُ لَقَوِيٌّ امین، یہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی آدمی جو ہے یہ معمولی نہیں ہے، اس لیے شعیب علیہ السلام بھیجتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کا نکاح بھی ہوتا ہے، لمبا چوڑا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ تو خدیجہ وہ مالدار عورت تھی جن کو سمجھ میں آ گیا، جن کے دل نے اور دماغ نے یہ اعلان کیا، خدیجہ تم تو 2 بار بیوہ ہو چکی ہو مگر اب تمہارا نکاح کا ارادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ان کے ساتھ تجارت کرو۔ کن کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جہاں سفارشیں ہوتی تھی حضرت خدیجہ مان دیتی تھی، بغیر سفارش کے خود پیغام بھیجوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ میرے مال کی تجارت کریں، جو فائدہ ہوگا دوسروں کے مقابلے میں آپ کو ہم زیادہ ہی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، آپ نے سفر کیا شام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کر رہے ہیں تو حضرت خدیجہ کا ایک خاندانی غلام تھا جس کا نام ہے میسرہ، اس غلام کو آپ نے ساتھ میں دیا اور کہا کہ دیکھو ساتھ میں جا رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تجارت نہیں کی ہے، اس لیے کون سی مارکیٹ میں جانا ہے، کیسے کیا کرنا ہے آپ کو بتانا اور ان کی خدمت کرنا، لیکن یہ بولتے ہیں نہیں کانا پھوسی، یعنی خفیہ طور سے میسرہ کو خدیجہ نے کہا کہ تم کو میں کیوں بھیج رہی ہوں؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، تجارت کے لیے تو؟ حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، جب جانا سفر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حرکت پر نظر رکھنا، ایک ایک حرکت پر نظر رکھنا، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں، آپ کہاں جاتے ہیں، ساری رپورٹ جب واپس آنا تو مجھے دینا۔ آپ گئے شام کی طرف، آپ نے تجارت کیا، قافلہ ہے 40-50 آدمیوں کا ایک قافلہ ہے، اسی کے ساتھ یہ میسرہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے نکلے گئے۔ بصرہ کے قریب ایک درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، آپ نے وہاں آرام کیا۔ اس وقت کا ایک عیسائی عالم جو اپنے عبادت خانے میں تھا وہ روشن دان سے دیکھ رہا تھا، میسرہ کو پہچانتا بھی تھا کیونکہ یہ قافلہ اسی راستے سے کئی بار تجارت کے لیے یہ لوگ آتے جاتے تھے، اس لیے میسرہ سے غلام سے اس نستورہ راہب نے پوچھا کہ یہ جو شخص سو رہے ہیں، بیٹھے ہیں، آرام کر رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ اس غلام نے کہا یہ تو مکہ المکرمہ کے رہنے والے ہیں، ان کا نام محمد ہے، ان کے چچا والدین نہیں ہیں، چچا ابو طالب ہیں۔ اس نستورہ راہب نے کہا کہ سنو، دیکھو یہ بچہ جو ہے لیٹا ہوا ہے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ نبی ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا ہے، کوئی نہیں آرام کیا ہے، اس لیے ہم نے جو کتابوں میں نشانیاں پڑھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے یہ وہی آخری نبی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہوں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تجارت کی، اسی موقع پر ایک آدمی نے کہا واللات والعزیٰ، قسم ہے لات کی، قسم ہے عزیٰ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم قسم کیا کھا رہے ہو؟ جیسے آج کل لوگ قسم کھاتے ہیں، تیرے سر کی قسم، تیرے جان کی قسم ہے، نہیں قسم سے ہاتھ کاٹ لوں گا،
کیا کیا بولتے ہیں لوگ۔ حالانکہ یہاں جو ہے بازار میں ایک آدمی قسم کھا رہا ہے کس کی؟ لات اور عزا کی۔ نبوت ابھی نہیں ملی ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ٹوکتے ہیں، یہ تم قسم کیا کھا رہے ہیں؟ قسم تو اللہ کی ہوتی ہے، قسم اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کی قسم کھاؤ۔ اگر کسی نے توڑ دیا تو کفارہ بھی دو۔ آج کل کتنے لوگ قسم کھائے ہیں اور کھا کھا کے پیٹ پھول گیا ہے، اسی میں سے میں بھی ہوں، کفارہ ادا نہیں کیا ابھی تک۔ تو ایسا تھوڑی ہے، یا تو قسم کھا لی، اگر توڑ دیے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے دونوں وقت، اگر گنجائش نہیں ہے تو کپڑا دیجیے 10 مسکینوں کو، اگر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر 3 دن لگاتار روزے رکھنا ہے۔ لیکن بجائے کھانا کھلانے کے اور بجائے کپڑے دینے کے آدمی سمجھتا ہے 3 روزے رکھ لو، یہ بعد کا نمبر ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے ہی پیسہ رکھتے ہو آئٹ کے کھلاتے ولاتے نہیں ہو کچھ، ایسا تھوڑی چلتا ہے۔ یہ تجارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملات پیش آیا۔ اب یہ معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام بھی دیا جو کوئی اور تاجر نہیں کیا یا بہت کم لوگ کرتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہی سے کچھ مال خریدا، آگے لے جا کر بیچ دیا، واپسی میں کہیں دوسرے علاقے سے مال خریدا، مکہ میں آ کے بیچ دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں خوب زیادہ منافع ملا۔ یعنی حضرت خدیجہ آج سے نہیں سال سے تجارت کرواتی تھی لوگوں کے ذریعے سے، لیکن اتنا فائدہ نہیں ہوتا تھا جتنا اس سفر میں ہوا۔ اور روز صبح شام اپنی چھت کے اوپر کھڑی ہو کر خدیجہ دیکھتی تھی قافلہ آ رہا ہے یا نہیں، جو قافلہ گیا تھا تجارت کے لیے وہ آ رہا ہے یا نہیں۔ ایک بار کھڑی ہوئی تو کیا دیکھتی ہے، 40-50 آدمیوں کا قافلہ ہے، سب دھوپ میں چل رہے ہیں، لیکن ایک انسان ہے جن کے اوپر سایہ ہے، فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں، وہ تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس کو صرف خدیجہ نے اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ آپ کی سہیلیوں نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ 50 آدمیوں کا قافلہ دھوپ میں چل رہا ہے، مگر جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں فرشتے اپنے پروں سے آپ کے اوپر سایہ کر دیتے ہیں۔ یہ تو خدیجہ نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ آپ آئے مکہ المکرمہ میں، مال حوالے کیا خدیجہ کے، جو منافع ہوا ملا، اب انگڑائیاں لینے لگی۔ عمر کیا ہے حضرت خدیجہ کی؟ 40 سال کے قریب، اب انگڑائیاں لینے لگی۔ آپ سیرت کی کتاب اٹھائیے، مکہ کے بڑے بڑے سیٹھ اور پیسے والے آفر کرتے تھے کس کو؟ حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے کے لیے، مگر آپ تیار نہیں تھے نکاح کرنے کے لیے۔ اور یہاں آپ کی امانت اور دیانت سے اس قدر متاثر ہوئی، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ نے انہیں وہ ذکاوت عطا فرمائی تھی، وہ فہم عطا فرمائی تھی، جس طریقے سے حضرت آسیہ نے اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے سمجھ لیا، ایسے ہی خدیجہ سمجھ گئی کہ یہ بچہ آگے چل کر کوئی عظیم انسان بنے گا، اس لیے اگر ادھر سے آفر نہیں آتا ہے تو پھر خود حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجوایا کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے آ جاؤ ہم نکاح کریں گے، آپ نے کہا پہلے میں اپنے چچا سے پوچھوں گا، اپنے چچا ابو طالب سے پوچھوں گا، آج کی طرح نہیں
کہ اگر لڑکا لڑکی کو پسند کیا لے کے بھاگ گئے. آج کی طرح نہیں کہ اگر لڑکی جوان ہو گئی تو ماں باپ کے حکموں کو ٹھکرا کر اپنے گرل بوائے فرینڈ کے چکر میں پھنس کر ماں باپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے. ایسا نہیں تھا. یہ شرافت تھی، ان کی دیانت تھی. اسی لیے خدیجہ کے بجائے لوگ طاہرہ پاک دامن عورت کا لقب انہیں ملا تھا. آپ کو محمد نہیں صادق اور امین کے لقب سے لوگ یاد کیا کرتے تھے. اس لیے آپ نے کہا میں اپنے چچا سے پوچھوں گا. حضرت ابو طالب سے جب آپ نے یہ بات رکھی ان کے سامنے، چچا نے کہا پھر اس میں دیری کاہیں کی؟ اس میں دیری کاہیں کی؟ یہاں تو آفر ان کا خود مطالبہ ہے تم سے. اس لیے چلو تاریخ متعین ہو گئی. حضرت حمزہ، ابو طالب، یہ دونوں روایتیں ہیں. ان لوگوں نے خطبہ پڑھا. کیا پڑھا؟ ہاں، نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا. اللہ تبارک جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں یاد رکھی، سب اللہ کے حکموں سے سب کا نکاح ہوا ہے. یہ شروع ہی سے پلاننگ بن رہی ہے، ایک ترتیب بن رہی ہے کیسے یہ خدیجہ آپ کی نکاح میں آئیں گی. آپ کا نکاح ہوتا ہے، مہر طے ہوتا ہے 70 اونٹ یا 20 اونٹ. ان تمام اونٹوں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، اب آج کل نکاح ہوا کتنے لوگ مہر کا پیسہ رکھے ہوئے جیب میں ہے، ابھی تک دیے نہیں ہیں. اس لیے جو لوگ مہر نہیں دیے ہیں اپنے بیوی کا مہر دے دیں. نہیں دیں گے تو قبر میں، اس کے بعد حشر میں آگے جا نہیں سکتے. جو حقوق ہیں عورتوں کے مہر نہیں دیے تو دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیا. آپ نے حضرت خدیجہ نے ان کو سب ذبح کروا کے غریبوں کو، مسکینوں کو سب کے اندر تقسیم کر دیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یعنی حضرت خدیجہ کو جو 2 مردوں سے بیوہ ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں ایک عورت سے نکاح ہوتا ہے جس کی عمر 40 سال کی. ذرا اندازہ لگائیے، ایک نوجوان اٹھتی ہوئی جوانی، نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ اس عورت سے جس کی عمر 40 سال ہے. اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. برابر یہ وہ محسنہ اسلام ہے، یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محسنہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. آپ غمزدہ تھے. حضرت خدیجہ نے کہا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کتنے غریبوں کو دیکھا ہے، کتنے مسکینوں کو دیکھا ہے جن کے پاس کھانا نہیں، جن کے پاس کپڑا نہیں. مجھے تکلیف ہے، مجھے غم ہے. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے. مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر کے لیے. حضرت خدیجہ نے کہا کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ فوراً، پہلے زمانے میں، اب تو پرش ہو گیا نہیں، ہماری اماں ہمارے ابا پرش تھوڑی رکھتے تھے. آپ لوگ بھی شاید اس میں سے ہوں گے، کپڑے کی سلتے تھے تھیلی، اسی میں سب ادھر لنگی میں یا کہیں اور گٹھیا لیتے تھے، بڑی بڑی تھیلی. اب دیکھیے ٹائم ہو گیا، پھر انشاءاللہ یہیں سے آگے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی یہ جو سن رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے، کچھ سنتے رہیے انشاءاللہ. اللہ تعالی اور درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیے، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وما علینا الا البلاغ.